محمد نبينا وأمه آمنة محمد نبينا وأمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے آج جو بات ہم کریں گے وہ تبلیغ دین کا حکم ہے یا دعوت دین کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یا ایھا المدثر کی سے آگے تک یا ایھا المدثر قم فانذر یہ آیات اللہ رب العالمین نے نازل کی اور یہ حدیث بخاری میں. اب ان آیات کے حوالے سے چند باتیں آج ہم کریں گے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیغام دیا گیا تھا. تو اس میں پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی کہ یا ایھا المدثر اے چادر پوش یا چادر لے کر چادر اوڑھنے والے یا چادر لینے والے, تو قم فانذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا یہ پیغام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں اور تیار ہو جائیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ پہلی بات اس میں تھی کہ انذر لوگوں کو ڈرانا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں. تو گویا آپ چادر لے کر جو راحت حاصل کر رہے تھے یا آرام حاصل کر رہے تھے یا سکون سے لیٹے ہوئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان احکامات کے ذریعے سے ہلچل مچا دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ایسے کھڑے ہوئے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی زندگی 40 برس کے بعد جو 23 سال کے لگ بھگ بنتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سکون اور آرام سے یا بالکل راحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جد و جہد کرتے رہے دعوت دین کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہونے کا حکم دیا تو آپ کھڑے ہو گئے دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے, حق کے لیے, سچائی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی قرآن کی دعوت کو سربلند کرنے کے لیے. تو قم اور اس کے بعد فانذر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ڈرا دیجئے. ڈرانا کس چیز سے ہے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب یہ جو دنیا میں لوگ اعمال کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو ان اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں دیا جائے گا. جو زیادتی کرنے والے ہیں لوگوں پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرنے والے ہیں, ان تمام لوگوں کا حساب ہوگا. تو فانذر ڈرا دیجئے اس بات سے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کے بعد ان تمام جرائم کی, ان تمام کوتاہیوں کی سزا بھی بھگتنی پڑے گی. فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے. جو دعوت کھڑی ہے, جس دعوت کو قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, جس دعوت دین کو پھیلانے کا حکم دیا جا رہا ہے, جو تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے, اور اب اس کی بنیاد کیا ہے کہ اپنے رب کی کبریائی. اللہ اکبر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی بڑائی بیان کرتی. سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا نظام چلے گا, اللہ تعالیٰ کا پیغام چلے گا, اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہوگی, اللہ تعالیٰ کی زمین ہے, اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام ہوگا اور کسی کو, کسی بت کو, کسی بڑے کو, کسی نظام کو, کسی شخصیت کو بڑا نہیں مانا جائے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بڑا مانا جائے گا. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اور اپنے کپڑوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ کر لیجیے. تو گویا دعوت دین کا جو آغاز ہے اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کا ظاہر, اس سے اگلی آیت میں پھر آپ دیکھیں گے کہ مزید جو ہے اس کی مناسبت واضح ہو رہی. تو اپنا ظاہر جو ہے, اپنا لباس, اس کو پاکیزہ کر لیجیے اور ساتھ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیں گے تو آپ کی جو شخصیت ہے اس کا مظہر عمدہ ہوگا. اور پھر فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ تو اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کا لباس جو ہے ہر طرح کی گندگی سے, آلائش سے, نجاست سے پاک ہو, کیونکہ یہ عبادت کے لیے بھی ایک شرط ہے. اور اگلی بات بیان کی گئی وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ کہ ناپاکی کو چھوڑ دیجیے. اب رج سے کیا مراد ہے کہ ہر وہ ناپاکی جو انسان کے دل کو آلودہ کر دیتی ہے. انسان ظاہر کو تو صاف رکھتا ہے, جیسے ہم لوگ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھنے والے تھے، اپنے باطن کو بھی صاف رکھنے والے تھے، لیکن ہم لوگ ہمارے معاشرے میں اس وقت ہم لوگ ظاہر کے اہتمام پر، ڈریسنگ پر، کپڑے پر، برانڈز پر، صفائی ظاہری خوبصورتی پر توجہ دیتے ہیں، لیکن دل میں گندگی ہے۔ تو والرجز فاہجر، ہر طرح کی ناپاکی جو شرک کی ہے، جو بدعت کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑنے کی ہے، تو یہ ساری قسم کی ناپاکیاں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے والرجز فاہجر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آلائشوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہو جائیں۔ ولا تمنن تستکثر، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو۔ یعنی اب جو آپ دعوت دینے لگے ہیں، اس دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ امت کے لیے بھی تربیت ہے اور اللہ کے رسول کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دعوت پر معمور کیا، آپ اس کا اجر اللہ رب العالمین سے دیں گے، تو لوگوں سے اس کا اجر، لوگوں کو دعوت دے کر ان سے اس کے بدلے کچھ حاصل کرنا، یہ آپ کا مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہ اس جد و جہد میں آپ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھیں، اور نہ اس میں کوئی کارنامہ اہم ہے اور نہ اس میں کوئی کاوش اہم ہے، بلکہ اہم یہ ہے، اور نہ اس کے بدلے لوگوں سے کچھ لینا اہم ہے، اور نہ یہ بنیاد ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیں اور اپنا اجر وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین اس کا اجر دیں گے۔ اور یہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیا کہ لوگوں سے اس کے بدلے جو ہے کچھ طلب نہیں کیا، نہ لوگوں پر جو ہے اس کے بدلے جو ہے یہ دعوت کا احسان جتلایا اور اس کے بدلے کچھ لینے کی خواہش کی کہ میں اس دعوت کے احسان کے بدلے ان سے کچھ حاصل کروں۔ اور پھر فرمایا والی ربک فاصبر، اور اپنے رب کے لیے صبر کرے۔ اب یہ جو آپ کو کھڑے ہونے کا پیغام دے دیا گیا ہے، اور آپ کو جو دعوت کا پیغام دے دیا گیا ہے، اور یہ جو میسج دے دیا گیا ہے کہ آپ اسے لوگوں تک پھیلا دیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں گے صرف اس لیے کہ آپ صادق اور امین ہیں، کہ آپ معاشرے میں ایک اچھا مقام رکھتے ہیں، لوگ آپ کو سچا جانتے ہیں، آپ کو امین جانتے ہیں؟ نہیں، جب آپ ان کے بتوں کو چیلنج کریں گے، جب آپ ان کے نظام کو چیلنج کریں گے، تو لازمی بات ہے کہ اس پر آپ کو مصیبتیں، پریشانیاں، رکاوٹیں، دکھ، تکالیف آئیں گی۔ تو اس پر کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تربیت اور اس بات سے خبردار کر دیا کہ والی ربک فاصبر، اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ قرآن کریم میں صبر اور بہت سارے مقامات پر بھی اس کا ذکر کیا گیا، جیسے سورۃ العصر میں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان اور عمل صالح کے بعد جب آپ لوگوں کو حق بات کہیں گے، حق کی وصیت کریں گے، حق کی تلقین کریں گے، تو لازمی بات ہے صبر کا معاملہ آئے گا، تو پھر لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کی جائے گی، اور کامیاب وہی ہیں جو یہ چار کام کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد چاہو، اللہ رب العالمین کی مدد کس چیز سے ملے گی؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ اور پھر فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ رب العالمین کن کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ اپنی معیت کا ذکر کیا ہے، اپنے ہونے کا ذکر کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام آ گیا کہ صبر کریں، اور پھر یہ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس پیغام کو لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ چونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور مجھے صبر کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ساری دنیا کے سامنے، سارے عرب کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے ڈٹ گئے، اور اس پیغام کو، اس توحید کے میسج کو، اللہ رب العالمین کی دعوت کو، قرآن کے پیغام کو، اللہ رب العالمین کے کلام کو پھیلانے کے لیے سرگرم عمل ہو گئے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔